امریکہ کو بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایئر بیس چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ بگرام ایئر بیس کی واپسی اور امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی ہے، ٹک ٹاک کی سخت نگرانی کریں گے، سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چینی صدر سے غزہ اور یوکرین روس معاملے پر بات کی ہے، یقین ہے کہ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر ساتھ دیں گے۔ بولے یوکرین جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں، ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے امیگریشن محدود کرنے کے لیے H-1B ورکر ویزا کے لیے فیس $1 لاکھ مقرر کر دی۔ کافی کنٹریز کا ڈیزائر ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ وہ بھی اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ کریں۔ ایوری مسلم جو ہے وہ تو ویسے ہی حرمین شریفین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیٹس بی فرینک کہ سعودیہ نے بھی کبھی پاکستان کے مشکل وقت جب آیا، سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پا گیا، اس میں کئی ماہ لگے ہیں۔ دیگر ممالک میں ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس بارے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو مصری ہم منصب کا بھی فون۔ بدر عبدالعاطی نے دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے بھارت کو ہونے والی پریشانی فطری ہے، بھارت کا چیخے مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خلیجی ملکوں کے لیے معاہدوں کا دروازہ کھلا ہے، عرب اس کی طرف دیکھیں جو تحفظ دے سکے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انٹرویو، کہا سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کی شرطیں خفیہ نہیں، ہماری تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی، حرمین شریفین کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے۔ The Strategic Mutual Defense Agreement. This agreement reflects the shared commitment of both nations to enhance their security and achieve security and peace in the region and the world, aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا تاریخی دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، معاہدہ خطے میں امن و استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھائی چارے اور تعاون کی منفرد مثال ہیں۔ پاکستان عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے خاص عقیدت ہے۔ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاکستان سعودی تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا۔ دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا شہباز شریف، جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی۔ پاکستان اب آگے بڑھ گیا، جالے میں موجود شخص ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ شہباز شریف کے سعودی جہازوں نے سلامی دی، ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولی سعودی عرب میں جو عزت ملی دنیا دیکھتی رہ گئی۔ سعودی عرب کے ساتھ کنٹریکٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے، حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنیوا میں نواز شریف سے ملاقات، صدر نون لیگ کو پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف سعودی عرب میں تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد لندن پہنچ گئے، دورہ برطانیہ کے بعد امریکہ جائیں گے، صدر ٹرمپ سے ملاقات کا بھی امکان۔ وزیر اعظم نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقات بھی شیڈیول۔ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت
پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور میں وزیر اعظم صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز اسپیڈ دینے کا, اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پاک سعودی دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد. کہا امید ہے وزیر اعظم کراچی میں منصوبوں کی اسپیڈ سے متعلق اپنے وعدے کو پورا کریں گے. قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے. پاکستان نے بدترین سیلاب کا سامنا کیا ہے. سیلاب سے پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. سندھ کے بھی کچے کے علاقوں میں لوگ سیلاب سے متاثر ہوں گے. بدقسمتی سے قدرتی آفت کے بعد اب تک عالمی سطح پر امداد کی اپیل نہیں ہوئی. عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنا سیلاب متاثرین کا حق تھا. مستند شواہد موجود ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے اور بھارتی فوج کے افسران پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو. کہا پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکا ہے. پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. ریاست کے علاوہ کوئی گروہ یا شخص جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. پاک بھارت کشیدگی اور مار کے حق کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا. پاکستان کے برادر ملک چین کے ساتھ بھی تعمیری اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. پاکستان کا بھارت کے لیے فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کا نیا نوٹن جاری کر دیا. پاک بھارت جنگ کے باعث پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے 23 اپریل سے فضائی حدود بند کر رکھی ہیں. یو این سیکیورٹی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی. ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ. ایران پر نئی پابندیاں روکنے کے حق میں 4 ممالک نے ووٹ دیا. 9 ممالک نے پابندیوں میں نرمی کی مخالفت کی. 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. پاکستان، روس، چین اور الجزائر نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. ایران نے فیصلے کو سیاسی جانبداری قرار دے دیا. ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا پابندیاں معاملات میں مزید بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں. ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو مزید وقت دینا چاہیے. فریقین کو حقائق پر مبنی اور مثبت اپروچ کی ضرورت ہے. ایسی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو. حزب اللہ کی سعودی عرب کو تمام اختلافات بھلا کر نئے باب کے آغاز کی دعوت. سربراہ نعیم قاسم نے کہا خطے کی طاقتوں کو حزب اللہ نہیں بلکہ اسرائیل کو مشرق وسطی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنا چاہیے. حزب اللہ کے ہتھیار صرف اسرائیل کی طرف ہیں، نہ کہ لبنان، سعودی عرب یا دنیا کے کسی اور ملک یا ادارے کی طرف. پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں. شورکوٹ میں دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے کئی دیہات کو ڈبو دیا. متعدد بستیوں اور گاؤں میں حکومتی امداد تاحال نہیں پہنچ سکی. سندھ میں بھی سیلاب سے کچے کے علاقے متاثر. لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں بھی متاثر. دادو کے کچے میں سیلابی صورتحال سنگین. چاروں طرف پانی کے ہونے کے باعث کچے مکانات گرنے لگے. معصوم بچی گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی. کشتیاں فراہم نہ ہونے کے باعث علاقے کے لوگ گھروں میں محصور. دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر پانی کے بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری. سیلابی ریلا پیر منگل تک کوٹری بیراج پہنچے گا.
مونسون مکمل ختم ہو چکا ہے، تمام دریاؤں میں اب صورتحال نارمل ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ٹی آئی میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا M5 موٹر وے سیلابی پانی کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ M5 موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا جا چکا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹے سے پانی کم ہو رہا ہے، اب تک موٹر وے پر کسی قسم کی بریچ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فلڈ ریلیف کمیٹیاں اور سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کرنے پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے، حکومت کو سیلاب متاثرین تک خود پہنچنا چاہیے، متاثرین کو امداد کی ترسیل کے لیے زیادہ کیمپ اور پوائنٹس قائم کیے جائیں۔ ضلع خیبر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد، ترجمان کے مطابق فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ہلاک دہشت گرد نعیم چمکنی خودکش دھماکے کا ماسٹر مائنڈ تھا، ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں ایک افغانی بھی شامل۔ سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ حسن رضا پاشا کے دفتر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے دفتر کو نشانہ بنانے کے بعد مرکزی سڑک پر کھڑے ہو کر بھی ہوائی فائرنگ کی، واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی شمولیت سے متعلق اہم قرارداد منظور، قرارداد کے حق میں 145 ووٹ، مخالفت میں 5 ووٹ آئے، 6 رکن ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں فلسطین کی اقوام متحدہ کی سرگرمیوں میں بامعنی شرکت کے لیے طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ سٹی کے عین وسط تک پہنچ گئی، لاکھوں افراد کو شہر سے نکل جانے کا حکم۔ گنجان آباد علاقوں میں بارود سے لدے روبوٹس گھروں میں گھس کر خود کو دھماکے سے اڑانے لگے۔ 6 روز کی زمینی کارروائی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی۔ تازہ حملوں میں 29 افراد شہید، اسرائیل کے پیدا کردہ قحط کے باعث مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک سے اموات کی تعداد 440 ہو گئی، موت کی نیند سونے والوں میں 147 بچے بھی شامل۔ ساف انڈر 17 چیمپئن شپ پاکستان نے مالدیپ کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ بھارت کے خلاف 22 ستمبر کو کھیلے گا۔ اور ایشیا کپ میں بھارت نے عمان کو 21 رن سے شکست دے دی، 189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 167 رنز بنا سکی۔ میگا ایونٹ میں اتوار کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوں گے۔